اگر آپ کا پہلا بچہ اسپیشل چائلڈ ہے تو لازمی ہے کہ آپ کے باقی بچے بھی اسپیشل چائلڈ ہی ہوں گے۔ ہسبینڈ پر پریشر ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کا ٹیسٹ کراؤ، اس کی وجہ سے جو بچہ ہے نا یہ اسپیشل چائلڈ ہو رہا ہے۔ اتنے سال ہو گئے ہیں ایک ہی بچہ ہے، دوسرا بچہ ہو ہی نہیں رہا ہوگا۔ یہ ہمارے معاشرے کی ریالٹی ہے کہ ماں کو اس طرح کی بات سننے کو لازمی ملتی ہے۔ ماں پر سب سے زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ بچہ اسپیشل ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے، یہ ماں کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ ان سب باتوں میں سے لازمی کوئی نہ کوئی بات آپ سب میں سے کسی نہ کسی کو لازمی سننی پڑی ہوگی۔ اپنے کئی دفعہ اس طرح کی بات کر جاتے ہیں کہ وہ کانوں سے ٹکرا کے نہیں گزرتی، بلکہ وہ تیزاب کی طرح نہ رک جاتی ہے۔ مجھے روز اتنے زیادہ مدرس کے ایک ہی کویسچن آ رہے ہیں کہ آپ نے سیکنڈ بیبی جب لیا تھا کون سا ٹریٹمنٹ کروایا تھا، آپ نے کیا میڈیسن آپ نے یوز کی تھی، پلیز ہمیں بھی بتا دیں۔ ہم ڈر رہے ہیں کہ ہمارا پہلا بچہ حذیفہ کی طرح CP چائلڈ ہے، کہیں ہمارا خدا نہ خواستہ دوسرے بچے کو کوئی پرابلم نہ ہو جائے، تو ہم اس ڈر کی وجہ سے نا دوسرا بیبی پلان نہیں کر پا رہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنی سٹوری بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ہمت ملے، اور لوگوں کی باتوں کو آپ نے کیسے اگنور کرنا ہے، کیسے آپ نے پازیٹیو ہو کہ اپنے بچے کے اوپر دھیان دینا ہے، سیکنڈ بیبی کیسے لینا ہے، کون سی میڈیسن لی ہے میں نے، سب کچھ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بات وہاں سے شروع کرتے ہیں جب ہمیں پتہ چلا تھا کہ حذیفہ CP چائلڈ ہے۔ تو جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ آپ کا بچہ اسپیشل چائلڈ ہے تو آپ کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا جتنا باقی لوگوں کو، آپ کے ارد گرد جو معاشرہ ہوتا ہے نا اس کو زیادہ پرابلم ہونے لگ جاتی ہے۔ تو ان کی طرف سے بجائے یہ کہ آپ کہیں کہ آپ اپنے بچے کا ٹریٹمنٹ کرواؤ، بچے کے اوپر پوری توجہ دو، آپ کا بچہ ٹھیک ہو سکتا ہے، آپ ان کو پازیٹیو، والدین کو اچھی پازیٹیو باتیں کہیں، والدین کی ہمت بڑھائیں۔ نہیں، ہمارے معاشرے میں کیا ہو، سب الٹا ہو جاتا ہے۔ ادھر پتہ چلا ہے لوگوں کو آپ کا بچہ اسپیشل چائلڈ ہے، اچھا اسپیشل چائلڈ ہے، اس نے تو ٹھیک نہیں ہونا، آپ اس کے اوپر پیسہ برباد کر رہے ہیں، یہ تو میں نے دیکھا تھا فلاں کا بچہ، وہ تو ایسے ہی تھا، ساری عمر چارپائی پہ رہا، انہوں نے بڑا پیسہ خرچ کیا، اس سے اچھا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، بس اللہ کے آسرے، اللہ پر توکل کر لیں، اللہ سے دعا کریں گے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارا جو معاشرہ ہے نا ارد گرد کا، وہ ایسے آپ کو کہنے لگ جاتا ہے۔ بس پھر وہیں سے پریشر پڑنا شروع ہو جاتا ہے والدین کے اوپر کہ اور بچہ لے لیں، اور بچہ آئے گا تو جو بڑا بہن بھائی ہے اسپیشل چائلڈ ہے وہ دیکھے گا اچھا چھوٹا بھائی بہن یہ ایسا کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ انوالو ہوگا، تو وہ بھی ویسے ہی کام کرنا شروع کر دے گا، تو اس سے نا آپ کا اسپیشل بچہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ہمارے ہاں اسپیشل بچے کا ٹریٹمنٹ کیا ہے کہ اور بچہ لے لو، اس سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک تو والدین کے اوپر یہ پریشر کہ پہلا بیبی اسپیشل چائلڈ ہو گیا، پھر والدین یہ سوچتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر دوسرا بچہ ایسا ہو گیا تو ہم کیا کریں گے، اور پھر دنیا یہ بھی کہنے لگ جاتی ہے کہ اچھا اور بیبی لے لیں یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر جب دوسرا بیبی آنے والا ہو جاتا ہے نا تو ماں باپ کے کانوں میں یہ باتیں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، ٹریٹمنٹ کروا لینا تھا، اللہ اللہ کہیں سے کروا لینی تھی، دم درود کروا لینا تھا تاکہ دوسرا بچہ نہ تمہارا ایسا ہو جائے۔ ہم نے سنا ہے کہ جن کے ایک بچہ، پہلا بچہ اگر آپ کا اسپیشل چائلڈ ہے تو باقی بچے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کچھ کا کہنا آ جاتا ہے جی کزن میرج ہے تو کزن میرج میں تو ایسا ہی ہے، بس اپنی بیوی کا علاج کرواؤ تم تو تاکہ تمہارے بچے جو ہیں نا یہ ٹھیک ہو جائیں۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ بیوی کا علاج کرانے سے بچے ٹھیک ہوں گے؟ باپ میں بھی مرد میں بھی کوئی مسئلہ آ سکتا ہے، دونوں کا علاج کروائیں، ٹریٹمنٹ کروائیں، تو خدا نہ خواستہ لازمی نہیں ہے کہ سارے بچے ہی ایسے اسپیشل چائلڈ ہوں گے۔ توبہ، اس وقت ماں باپ ایسا سوچتے ہیں کہ بس ہم کہیں ایسی جگہ چلے جائیں جہاں دنیا کا نام و نشان نہ ہو، ہم ہو، ہمارا بچہ ہو، اور بس ہمیں سکون چاہیے۔ اور تب مجھے نہیں پتا تھا یہ CP چائلڈ ہوتا کیا ہے، تو میرے دماغ میں بس یہی تھا کہ 2-3 سال ہوں گے، میں نے اپنے بچے کو ٹھیک کر لینا ہے، ڈیلے مائل سٹون ہے، تھوڑا سا ڈاکٹر کہتے ہیں لیٹ کام کرے گا باقی بچوں سے تو کوئی بات نہیں ہے، تو ہم 2-3 سال 4 سال اپنے بچے کے اوپر پوری طرح توجہ دیں گے، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم میاں بیوی نے دونوں نے یہ بات ڈیسائیڈ کی۔ لوگ جو کہتے ہیں بس سنو، ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دو۔ ہر ایک کے اوپر فیملی کا پریشر بھی ہوتا ہے، باتیں بھی ہوتی ہیں معاشرے کی کہ اچھا اور بچہ ہو نہیں رہا ہوگا، بس پہلا ہو گیا اس لیے نہیں لے رہے، ورنہ کس کا دل کرتا ہے کہ پہلا بچہ اسپیشل چائلڈ ہے تو نارمل بچہ لینے کا دل نہیں کر رہا۔ تو ہمارے ہاں تو کچھ یہ سین تھا کہ 7 سال بعد حذیفہ کے 7 سال بعد حاذق ہوا ہے، تو ہمارے ہاں تو یہی چل رہا تھا نا کہ اچھا بیبی ہو نہیں رہا ہے، اچھا بیبی ہو نہیں رہا ہوگا اس لیے نہیں لے رہے ہیں۔ 7 سال کون ویٹ کرتا ہے بچے کو ٹھیک ہونے میں، تو اسی لیے بس بچہ نہیں ہو رہا، حذیفہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اچھا پھر جس نے بھی ملنا کہنا کہ اور بچہ لے لو نا، حذیفہ ٹھیک ہو جائے گا، اور بچہ کیوں نہیں لے رہے ہو، اب تو حذیفہ بیٹھنے لگ گیا،
6-7 سال کا ہو گیا ہے اور بچہ لے لو. مطلب وہ ہمارے منہ سے یہ سننا چاہ رہے ہوں گے کہ شاید اور بچہ ہو نہیں رہا، یا ڈاکٹر نے ہمیں یہ کہہ دیا ہے کہ یہ حذیفہ اسپیشل چائلڈ ہے تو باقی بچے بھی اسپیشل چائلڈ ہوں گے. کیونکہ ہماری کزن میرج ہے نا، تو کزن میرج میں یہی سوچا جاتا ہے کہ اگر پہلا بچہ اسپیشل چائلڈ آ گیا ہے نا تو یہ کوئی کزن میرج کی وجہ سے نا باقی بچے بھی ان کی نا اسپیشل چائلڈ ہی ہوں گے. 6 مہینے تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ حذیفہ جو ہے نا اسپیشل چائلڈ ہے. ہم پہلی بار جب کسی ڈاکٹر کے پاس گئے تھے نا، اس نے ہم سے سب سے پہلے یہ پوچھا تھا کہ آپ کی کزن میرج ہے. ہم نے کہا ہاں جی کزن میرج ہے. تو انہوں نے کہا کہ فیملی میں کوئی ایسی ہسٹری تو نہیں ہے کہ سی پی چائلڈ کی. ہم نے کہا نہیں، سی پی چائلڈ کی کوئی ہسٹری نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے سی پی چائلڈ ہوتا کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہم ایک ٹیسٹ کرتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ ہوگا. یہ آغا خان آئی تھنک لیبارٹری سے، آغا خان سے کروایا تھا ہم نے فیصل آباد سے. تو یہ کراچی جائے گا بلڈ ٹیسٹ، 1-2 مہینے بعد اس کی رپورٹ آئیں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ اس بیبی کو پرابلم کیا ہے. مطلب ابھی ایگزیکٹ ہمیں نہیں پتہ کہ اس کا پرابلم کیا ہے، تو پھر پتہ چلے گا. تو پھر اس کی سٹوری میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ ہم نے وہ 1-2 مہینہ کیسے گزارا. ڈاکٹر نے ہمیں کیا ایسی بات کہہ دی تھی کہ ہم بالکل ہی سمجھ لیں کہ نہ زندہ میں تھے نہ مروں میں تھے. اس طرح کی بات ڈاکٹر نے کہی تھی ہمیں. لیکن خیر یہ ابھی میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ہم نے ٹیسٹ کروایا، اس کا کروموسومز کا ٹیسٹ کروانا تھا وہ حذیفہ کے. تو پھر کیا تھا، 1-1.5 مہینہ جیسا ہم میاں بیوی نے ویٹ کیا، جس طرح ہم نے وہ 1-2 مہینے گزارے ہیں یہ ہم جانتے ہیں. ہم نے آج تک کسی کو نہیں بتایا ہم نے کیسے وہ گزارے ہیں. ڈاکٹر نے کیا ہمیں کہا، بس ہم نے یہ بتایا تھا کہ ٹیسٹ ہو رہا ہے، ٹیسٹ کی رپورٹ آئے گی بس. تو ہم نے آپس میں یہ بھی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ جیسی بھی رپورٹ آئے گی ہم نے اس کا علاج کروانا ہی کروانا ہے. ہم نے ہمت نہیں ہارنی، کسی کو بھی زیادہ شو نہیں کروانا کہ اچھا رپورٹ میں کیا آیا ہے، کیونکہ لوگوں کو ایک بات بتائیں گے لوگ 10 باتیں بنا لیں گے. تو الحمدللہ جب حذیفہ کا ٹیسٹ آ گیا نا اس کا، تو اس کا یہ تھا کہ کروموسومز ہوتے ہیں ہر انسان میں گنتی کے ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتہ اس کی 36 آئی تھنک ہوتے ہیں، اس کی پیئر ہوتے ہیں. تو وہ کروموسوم نارمل انسان میں سب میں ایک جیسے ہوتے ہیں. اگر وہ کروموسومز کچھ کم ہو جائیں یا ایک آدھ زیادہ ہو جائے تو پھر وہ مسئلے والی بات زیادہ ہو جاتی ہے. آپ نے اکثر بچے دیکھے ہوں گے جو شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں، وہ پوری دنیا میں چلے جائیں وہ اسپیشل چائلڈ جو ہوتے ہیں ان کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں. اب مجھے نہیں پتہ ان کو کہتے کیا ہیں. تو ان میں نا نارمل انسانوں سے ایک کروموسوم جو ہوتا ہے نا وہ ایکسٹرا ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے نا پوری دنیا میں نا ان بچوں کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا سی پی بچوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں ہوتی. سی پی بچوں کی جو شکلیں ہوتی ہیں نا وہ نارمل انسانوں جیسی ہوتی ہیں، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے ملتی جلتی ہوتی ہیں. تو اس لیے کہ سی پی بچوں کے نا کروموسوم جو ہوتے ہیں نا وہ نارمل انسانوں جیسے پورے ہی ہوتے ہیں. تب ہم نے حذیفہ کا ٹریٹمنٹ کروانا تھا اور بیبی لینا نہیں تھا، تو ہمارا اس طرف دھیان ہی نہیں گیا کہ ہم اور کوئی علاج کروا کے کوئی ٹیسٹ کروا کے پھر ہم بیبی پلان کریں. ابھی ہمارا فوکس تھا کہ حذیفہ کو ہم نے ٹائم دینا ہے. ہمیں تھا کہ گردن سنبھال لے، اچھا چلو یہ بیٹھنے لگ جائے گا تب اور بیبی لیں گے، تو تھوڑا سا چلنے لگ جائے گا تب لے لیں گے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم ماں باپ اندر سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک بچہ ایسا ہے تو سارے بچے ایسے ہوں گے. وہ لوگوں کی باتیں سن سن کے نا ہمارے دماغ میں وہ والی چیز بیٹھ جاتی ہے اور ہم سوچتے ہیں اندر ہی اندر کہ کہیں لوگوں نے کہا ہے تو سچ ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں گے، خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں گے. پھر نا ہم حذیفہ کی میڈیسن لینے گئے. فیصل آباد میں ایک ڈاکٹر تھے تو ان سے نا دماغ کی ہی میڈیسن لینے گئے. تو انہوں نے جاتے ہی جو پہلا کویسچن ہم سے کیا تھا کہ آپ کے اور بچے ہیں. ہم نے کہا نہیں، یہ پہلا بچہ ہی سی پی چائلڈ ہے. انہوں نے کہا کہ اور بیبی پلان کر رہے ہیں آپ تو ابھی نہ کریں، کیونکہ اس بچے کو ٹائم دیں. اس بچے نے بہت زیادہ آپ کا ٹائم لینا ہی، اگر آپ کے اور بچہ ہو گیا تو یہ اگنور ہو جائے گا. ابھی 3-4 سال ہیں، آپ اس کو اچھی طرح سے تھیراپی کرواؤ. اور آپ کون سا بوڑھے ہو رہے ہو، اللہ تعالیٰ زندگی دے، آپ لوگ اور بچے لے لینا. لیکن اس کا جو ٹائم گزر گیا تھیراپی کا پھر وہ واپس نہیں آئے گا، کیونکہ نارمل بچہ اب مجھے پتہ چل رہا ہے نا حاضق سال کا بھی ہو جائے تو تب بھی مجھے اس کی طرف زیادہ بھاگنا پڑے گا. یہ اپنے پیچھے بھگاتا بہت ہے مجھے. تو حذیفہ کی تھیراپی ویسے نہیں ہو پا رہی اب جیسے حاضق کے آنے سے پہلے ہو رہی تھی. تو ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی آپ نا حذیفہ کو ٹائم دیں، تقریباً 4-5 سال، اس کے بعد آپ بیبی چاہے پلان کر سکتے ہیں. تو پھر ہم نے پکا سوچ لیا کہ ڈاکٹر جب یہ بات کہہ رہے ہیں تو کچھ سوچ سمجھ کے ہی بات کہہ رہے ہیں. ایک ویڈیو میں آپ کو نا پوری بات نہیں بتائی جا سکے گی، دوسرا پارٹ بھی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو کا اس کے بعد. تو میں چاہ رہی ہوں کہ جن مدرس کے بچے سی پی چائلڈ ہیں، جو انفارمیشن لینا چاہ رہی ہیں، میں ان کو اچھی طرح سے نا اپنی لائف کے بارے میں بتاؤں کہ میں نے کیسے کیا تھا اور کیا پلان کیا تھا. پھر ان کو بتاؤں کہ کون کون سے ٹیسٹ تھے، کون سا ٹریٹمنٹ کروایا تھا. تو آسانی ہو جائے گی سب کے لیے، تاکہ بار بار آپ جو لوگ جو کویسچن پوچھتے ہو نا ان سب کا آنسر مل جائے گا. تسلی کے ساتھ میں آپ کو 2-3 ویڈیوز میں نا اس کا آنسر دوں گی.
لوگوں کی باتیں سن کے نا کہ کزن میرج کی وجہ سے ایسا ہے، تو میرے دماغ میں بھی نا ایک ٹائم پہ ایسی بات آئی کہ اچھا میں عثمان سے کہا کہ ہم نا ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، کیونکہ ہوتا بھی ہے اکثر فیملیز میں جن کے کزن میرج زیادہ ہوتے رہے نا، شادیاں کزن میں خاندانوں میں زیادہ ہوتی ہیں، ان کے مسئلے ہو بھی جاتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ نہ ہوں۔ تو ہم نے تو ڈاکٹر سے ایک ٹیسٹ کروا بھی لیا تھا کروموسومز کا، جس سے حذیفہ مطلب کلیئر آیا تھا، تو اس وجہ سے نا ہم نے تھوڑا سا سوچا تھا نہیں ایسا نہیں ہے، تو پھر میں نے عثمان سے کہا کروا لیتے ہیں۔ تو بس اسی طرح نا ہم کشمکش میں تھے کہ ہم کروائیں یا نہ کروائیں، کس طرح کریں۔